اب تم جا سکتی ہو۔ صدف کے جانے کے بعد وہ بیڈ پر دراز ہو گیا۔ مکمل اندھیرے کمرے میں وہ بیڈ پر چت پڑا تھا۔ اسے سیدھا سونے کی عادت تھی اور مکمل اندھیرے میں بھی اس وقت وہ کسی عمیق سوچ میں تھا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ جتنی شدت سے میں نے تیرا تعلق محسوس کیا اتنی گہرائی تو روحوں میں ہوا کرتی ہے۔ وہ گنگنا رہا تھا۔ آنکھوں کی چمک آیا تھی کہ وہ ایک اٹل فیصلہ کر چکا تھا۔ وہ کب سے عمر کا انتظار کر رہی تھی۔ عام طور پر وہ 12 سے 1 کے درمیان گھر آ جایا کرتا تھا، مگر آج 2 بج چکے تھے مگر وہ ہنوز لاپتہ تھا۔ حجاب نے وال کلاک کی تیزی سے آگے بڑھتی سوئیوں پر ایک خوف زدہ نظر ڈالی اور دل میں اس کی خیریت کی دعا مانگتے ہوئے صحن میں ٹہلنے لگی۔ سارا گھر خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ صاحب بھی کچھ دیر پہلے سوئی تھی۔ حجاب کو علم تھا اسے فون کرنا بھی بیکار تھا۔ وہ فون سائلنٹ پر رکھتا تھا۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالی، 2:45۔ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ گلی میں موٹر سائیکل چلنے کی آواز نے رات کے سناٹے کو توڑا تو وہ تیر کی طرح دروازے کی طرف لپکی۔ پہلی دستک پر ہی اس نے دروازہ کھول دیا۔ صحن سے آتی روشنی میں عمر کے ماتھے پر بندھی پٹی نمایاں طور پر نظر آ رہی تھی۔ حجاب کی چیخ نکل گئی، یہ کیا ہوا ہے؟ چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا، عمر نے کہا۔ ایکسیڈنٹ؟ کیسا ایکسیڈنٹ؟ کیسے ہوا؟ کہاں پہ؟ پھولے تنفس کے ساتھ وہ کئی سوال کر گئی۔ آنسو گالوں پر لڑک رہے تھے۔ کچھ نہیں ہوا مجھے، دیکھو کچھ ہوا ہے کیا؟ بالکل ٹھیک ہوں، وہ مسکرا کر بولا تو اسے کچھ تسلی ہوئی۔ کہاں ٹھیک ہو؟ چلو ذرا اندر پھر بتاتی ہوں، اس نے گال پونچھتے ہوئے دھمکی دی۔ پھر پلٹ کر دروازہ بند کیا اور اسے کمرے میں جانے کا اشارہ کر کے خود آگے چل پڑی۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے عمر کو بیڈ پر بٹھایا اور باریک بینی سے اس کا جائزہ لینے لگی۔ ماتھے پر تو بینڈیج ہوئی تھی مگر گردن پر ایک لمبی خراش سے ہلکا ہلکا خون رس رہا تھا۔ بائیں ہاتھ پر رگڑ سے کھال چھلی گئی تھی۔ شرٹ ایک سائیڈ سے پھٹی ہوئی تھی اور کپڑوں پر کیچڑ اور مٹی کے داغ تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے۔ وہ دراز سے مرہم نکال لائی۔ عمر شرمندہ سا ہو کر وضاحتیں دینے لگا۔ میرا یقین کرو حجاب، میں نے بائک تیز نہیں چلائی تھی۔ کام بہت زیادہ ہے آج کل بھی میری نیند پوری نہیں ہوئی تھی۔ آج بھی کام کی زیادتی کی وجہ سے تھکن مزید بڑھ گئی۔ گھر واپس آتے ہوئے میری آنکھیں خود بخود بند ہو رہی تھی۔ اپنی دھن میں مجھے وہ گاڑی نظر ہی نہیں آئی۔ حالانکہ غلطی میری ہی تھی مگر وہ بھلا آدمی اتنا شرمندہ ہوا تھا کہ میری پٹی کروانے کے بعد بے شمار بار معذرت کرنے کے بعد بھی مطمئن نہیں ہوا تھا۔ اور تو کہیں چوٹ نہیں آئی؟ گردن اور ہاتھ پر مرہم لگانے کے بعد اس نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ نہیں۔ اٹھو نہا لو اور دیکھو سر مت دھونا۔ وہ ہدایت جاری کرنے کے بعد الماری سے کپڑے نکالنے لگی۔ حجاب تم ناراض ہو؟ وہ پاس کھڑا بے چینی سے پوچھنے لگا۔ حجاب نے آنسوؤں سے بھری آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تمہیں فرق پڑتا ہے؟ تم یہ کیوں بھول جاتے ہو عمر کہ تم 4 بہنوں کے اکلوتے بھائی ہو، ہمارا سرمایہ ہو۔ تمہارے ایک نہیں دو ماں باپ ہیں۔ کتنے دل ہیں جو تمہاری معمولی تکلیف پر تڑپ اٹھتے ہیں، کتنی آنکھیں ہیں جو اشک بار ہو جاتی ہیں۔ آخر کیوں ہو تم اتنے لاپرواہ؟ I'm sorry، وہ کچھ شرمندہ سا بولا تھا۔ ہاں بہت آسان ہے انگریزی کے 3 لفظ بول کر جان چھڑا لینا۔ اچھا نا پلیز۔ اوکے۔ وہ کزن مسکرائی۔ اس کا سر سہلایا اور بات کی طرف اشارہ کیا۔ نہاؤ تم، میں دودھ لاتی ہوں۔ ویسے کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ تم مجھ سے 6 ماہ چھوٹی نہیں بلکہ 6 سال بڑی ہو۔ سچ بالکل آپا جان لگ رہی ہو۔ وہ ہنسا، وہ بھی ہنس دی۔ مجھے بچپن سے ہی شوق تھا تمہاری آپا بننے کا۔ یاد ہے وہ اپنا KG اسکول کا زمانہ؟ یہ پتلی پتلی ٹانگوں اور سوکھے منہ کے ساتھ ہر وقت روتے تھے۔ بالکل یاد ہے۔ اور تم میری خاطر سب سے لڑنے کھڑی ہو جاتی تھی۔ نعرہ لگایا جاتا تھا کہ ہمت ہے تو میرے بھائی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھو۔ وہ ہنستی۔ ایک تو تم اتنے مظلوم بنے ہوا کرتے تھے کہ دل چاہتا تھا تمہیں ننھے چوزے کی طرح پروں میں چھپا لوں۔ حجاب، کیا دنیا کی ساری بہنیں اپنے بھائیوں سے اتنا ہی پیار کرتی ہیں؟ وہ حیرت اور اشتیاق سے پوچھنے لگا۔ ہاں، دنیا کی ساری بہنیں اپنے بھائیوں سے اتنا ہی پیار کرتی ہیں، وہ یقین سے بولی۔ پھر اسے باتھ روم کی طرف دھکیل کر خود نیچے آ گئی۔ نیچے آ کر اس نے دودھ گرم ہونے کے لیے رکھا اور خود اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ صاحب بے خبر سو رہی تھی۔ اس نے صاحب کا بیڈ سے نیچے لٹکتا بازو اوپر کیا، پیار سے اس کے بال پیچھے ہٹائے اور لائٹ آف کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ جب نظر فون پر پڑی جس کی اسکرین بلنک کر رہی تھی،
اس نے کچھ حیران ہو کر فون اٹھایا، غور سے نمبر دیکھا۔ اگلے ہی لمحے وہ نمبر پہچان چکی تھی۔ تنفر سے ہونٹ سکوڑ کر اس نے فون واپس بیڈ پر پھینکا اور خود کچن میں چلی گئی۔ دودھ گرم کر کے عمر کو دیا اور اسے سونے کی تلقین کر کے خود نیچے آ گئی۔ دم سے بیڈ پر بیٹھ کر اس نے تمام دن میں پیدا ہونے والی تھکن کو بھگانے کی کوشش کی۔ اسی اثنا میں نظر فون پر پڑی جس پر ابھی تک کال آ رہی تھی۔ اس نے لب بھینچ کر فون اٹھایا اور یس کر کے کان سے لگایا۔ السلام علیکم۔ نہایت خشوع و خضوع سے سلامتی بھیجی گئی۔ وعلیکم السلام، حجاب نے نہایت دانت پیس کر کہا۔ بہت انتظار کراتی ہیں آپ، شکوہ کیا گیا۔ کیوں فون کیا ہے؟ وہ بگڑے لہجے میں بولی۔ ہر بار ایک ہی سوال کر کر کے آپ تنگ نہیں آئی؟ مقصد کیا ہے آپ کا؟ دوستی کرنا چاہتے ہیں آج کل کے بدتمیز اور گھٹیا لڑکوں کی طرح؟ میں آپ کو ایسا لگتا ہوں؟ دھیمے لہجے میں استفسار ہوا۔ اس کی ایک بیٹ مس ہو گئی۔ ایک گہری سانس لے کر خود کو پرسکون کرنا چاہا۔ کان کو آگے سے پکڑیں یا پیچھے سے؟ رہے گا تو وہ کان ہی، اس لیے آج آپ مجھے فائنلی بتا دیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو چاہتا ہوں حجاب، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہاں؟ یہ آپ کی چوائس ہے۔ میں آپ سے روبرو بات کرنا چاہتا ہوں۔ لہجے میں ڈھیروں شدتیں تھیں۔ وہ ساکت رہ گئی۔ ایکسکیوز می، مجھے آپ سے ایسے کوئی مسائل حل نہیں کروانے جو روبرو ملوں۔ حجاب نے روبرو پر زور دیتے ہوئے تلخی سے کہا اور کھٹاک سے فون بند کر دیا۔ اس کی آنکھیں غصے سے جل رہی تھیں، تیش کے مارے مٹھیاں بھیج گئی تھیں۔ بدتمیز انسان، جانے کیا سمجھتا ہے خود کو؟ میں ہی احمق ہوں جو نمبر چینج نہیں کرتی، لیکن اگر اس نے نیا نمبر بھی ٹریس کر لیا تو او خدایا کیا کروں؟ وہ لبوں کو بھیج کر سوچے جا رہی تھی۔ نیند غائب ہو چکی تھی۔ سرخ اینٹوں سے بنے اس پرانی طرز کے مکان میں بنیادی طور پر 2 فیملیاں آباد تھیں، سفیر اور صفیہ کا گھرانہ۔ ان کی 3 اولادیں تھیں، مائرہ، منزہ اور عمر۔ تاثیر اور آمنہ کا گھرانہ، ان کی 2 بیٹیاں تھیں، حجاب اور سحاب۔ مائرہ اور منزہ کے بعد عمر کی پیدائش سے پہلے ہی صفیہ بیگم بیمار رہنے لگیں۔ عمر کی پیدائش انتہائی نامساعد حالات میں ہوئی۔ وہ ایک کمزور، سوکھا سڑا اور پتلی پتلی ٹانگوں والا بچہ تھا جو ہر وقت روتا رہتا تھا۔ عمر کی پیدائش کے صرف 6 ماہ بعد آمنہ بیگم کے ہاں حجاب کی پیدائش ہوئی۔ ان دنوں صفیہ بیگم کو ٹائیفائڈ کی بیماری ہو گئی، جس کی وجہ سے آمنہ نے حجاب کے ساتھ ساتھ عمر کو بھی دودھ پلایا اور اس طرح وہ 2 گھروں کا اکلوتا بیٹا بن گیا۔ آمنہ بیگم کے ہاں حجاب کے بعد صحاب کی آمد ہوئی۔ بیٹے کی کمی عمر کے ہوتے ہوئے کبھی محسوس نہ ہوئی، اس لیے سفیر اور صفیہ شروع سے ہی تایا تائی کی بجائے بڑی امی اور بڑے بابا بن گئے۔ دونوں گھروں میں محبت و الفت مثالی تھی۔ وقت کا پہیہ چلتا رہا۔ مائرہ اور منزہ کی شادیاں ہو گئیں۔ عمر نے اخبار کے آفس میں ملازمت کر لی۔ اس کے ساتھ حجاب نے بھی اخبار جوائن کر لیا۔ صحاب ابھی 3rd ایئر میں تھی۔ عمر اور حجاب کی انڈرسٹینڈنگ کمال کی تھی۔ آج کل گھر میں سب سے ہاٹ ٹاپک حجاب کی شادی تھی۔ آنے والے بے شمار پروپوزلز میں سے 3-4 تو سب کو بے حد پسند آئے تھے، مگر اب یہ حجاب ہی تھی جو کسی پر راضی ہونے کو تیار نہ تھی۔ اس میں قصور اس کا بھی نہیں تھا۔ نمروز علی خان کا تقاضا بڑھتا جا رہا تھا اور حجاب کی پریشانی۔ کافی دنوں سے اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس بات کو عمر سے ڈسکس کر ہی لے، مگر جانے کیا بات تھی جو اسے روک رہی تھی۔ تذبذب ختم ہی نہ ہو رہا تھا۔ فی الحال تو اس نے یہ حل نکالا کہ فون ریسیو کرنا بند کر دیا تھا۔ پچھلے 5 دنوں سے مسلسل وہ اس کی کال نہیں اٹھا رہی تھی۔ فون بجتا رہتا، وہ فون کی بیل بند کر کے ایک طرف پھینک دیتی، پھر ٹیکسٹ آنے لگتے، وہ چیک نہیں کرتی تھی۔ وہ بھی ایک مصروف اور بور دن تھا۔ یونیورسٹی سے واپسی پر اسے اخبار کے آفس جانا تھا۔ وہ کم و بیش 15 منٹ سے پوائنٹ کا انتظار کر رہی تھی۔ آج گرمی بھی غضب کی تھی، دھوپ سر میں گھسی آ رہی تھی۔ عمر بھی کہیں مصروف تھا۔ اس نے آنے سے معذرت کر لی، اسی لیے اسے اس غضب کی گرمی میں کھڑا ہو کر پوائنٹ کا انتظار کرنا پڑ رہا تھا جس کا کہیں بھی نام و نشان نہیں تھا۔ اسی اسما میں ایک سیاہ لینڈ کروزر اس کے پاس آ کر رکی اور اس میں سے یونیفارم میں ملبوس ایک باڈی گارڈ ٹائپ کی مخلوق برآمد ہوئی۔ حیرانی اسے اس وقت ہوئی جب وہ اس کے قریب آ گیا۔ میم حجاب، اس نے تصدیقی انداز میں سر کو ہلا کر ہلکا سا خم دیا۔ یس، آپ کو میرے ساتھ چلنا ہے۔ کہاں؟ بے اختیار منہ سے نکلا۔ نمروز مینشن۔
یہ سنتے ہی حجاب کا غصہ اور طیش کے مارے برا حال ہو گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس طرح کے اونچے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے گا۔ اگر میں انکار کر دوں تو؟ حجاب نے تیوری چڑھا کر پوچھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے کسی امتحان میں نہیں ڈالیں گی، اس نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اس نے طویل سانس لی۔ میں کنفرم کرنا چاہتی ہوں، اس نے لب بھینچ کر ذہن میں اٹھتے طوفان پر قابو پانے کی کوشش کی۔ ضرور میم۔ باڈی گارڈ نے فوراً فون نکالا اور نمبر ملا کر بات کرنے لگا۔ جی خان، میم آپ سے خود بات کرنا چاہ رہی ہیں۔ جی۔ اس نے دوسری طرف سے بات سنی اور فون حجاب کی طرف بڑھا دیا۔ السلام علیکم۔ مسکراتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو اس کے غصے کو مزید ہوا ملی۔ مجھے بہت مجبور ہو کر یہ فیصلہ کرنا پڑا ہے حجاب، آپ مینشن آ جائیں، پھر تفصیلی بات کرتے ہیں۔ نمروز علی خان کا لہجہ بے حد دوستانہ تھا۔ اس کے ساتھ ہی لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی۔ حجاب نے ایک طویل سانس خارج کیا اور اپنے آپ کو تیار کیا۔ آج آپ سے بھی دو ٹوک بات ہو ہی جائے نمروز علی خان، اس نے دانت پیس کر سوچا اور لینڈ کروزر کی طرف بڑھ گئی۔ مختلف سڑکوں سے گزر کر لینڈ کروزر شہر کے پوش علاقے کی طرف بڑھ گئی۔ 15 سے 20 منٹ کے سفر کے بعد وہ سیاہ ماربل سے مزین وسیع و عریض عالی شان گھر کے سامنے موجود تھے۔ سنہرے حروف سے مزین نمروز مینشن عمارت کی پیشانی پر پوری شان سے جگمگا رہا تھا۔ لینڈ کروزر رکے بغیر پورش میں آ کر رک گئی۔ باڈی گارڈ نے دروازہ کھولا تو وہ نیچے اتر آئی۔ مرسیڈیز جیسی شاندار کاریں پورش میں کھڑی تھیں۔ اسے قطعاً حیرت نہیں ہوئی، وہ ایک سیاسی جماعت کا سربراہ تھا۔ چند گاڑیوں کی اس کے نزدیک کیا حیثیت؟ آئیے میڈم، ملازمہ نے اسے مخاطب کیا تو وہ چونکی۔ ملازمہ چند قدم چلنے کے بعد رک گئی، پھر ایک طرف کو مڑ گئی۔ حجاب نے نظر اٹھا کر دیکھا، پورش کے پلر کے ساتھ تو بڑی شان سے کھڑا تھا، سیاہ شلوار سوٹ میں، دونوں ہاتھ سینے پر باندھے، ایک ٹانگ پلر سے ٹکائے، اپنی ٹھٹکا دینے والی شخصیت کے ساتھ وہ دل و جان سے حجاب کی طرف متوجہ تھا۔ حجاب کے اندر زہر سا دوڑ گیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی اس کے مقابل آ کر ٹھہر گئی اور وہ اسی طرح کھڑا تھا۔ نہ اس کی پوزیشن میں فرق آیا نہ انداز میں۔ وہ یکٹک حجاب کو دیکھ رہا تھا۔ بڑی جاندار نگاہ تھی، بے تاب، لپکتی ہوئی، کچھ کہتی ہوئی۔ حجاب نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ بڑی کاٹدار نگاہ تھی اس کی، زہر سے بھری، جھنجھلائی ہوئی، تنبیہ کرتی ہوئی، مگر وہ نمروز علی خان کی آنکھوں کا مقابلہ نہیں کر سکی۔ اس کی نگاہیں تلوار کی مانند حجاب کے وجود کو کاٹ گئیں۔ وہ نگاہیں جھکا گئی۔ وہ فاتحانہ انداز میں مسکرایا، یوں جیسے اپنے سیاہ ہیروں جیسی آنکھوں کی طاقت پر نازا ہو۔ مجھے آج کوئی شبہ نہیں رہا کہ میری آنکھوں میں میسمرائز کرنے کی طاقت موجود ہے۔ وہ ہنسا۔ حجاب جانتی تھی اس کے ہنسنے کا انداز کتنا پیارا ہے، اسی لیے اس نے اس کی طرف دیکھنے کی غلطی نہیں کی۔ حجاب کی باڑ پر نظریں ٹکائے جب وہ بولی تو لہجے میں آتش فشاں کی مانند تھا، جس کا لاوا پھٹ پڑنے کو تیار ہو۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ آپ کو چاہتا ہوں، بہت متوازن اور پرسکون لہجے میں جواب آیا۔ تو اس چاہت کو میرے لیے سزا کیوں بنا رہے ہیں؟ سزا؟ یہ آپ کی اپنی سوچ ہے۔ اوکے، لیٹس کم ٹو دی پوائنٹ۔ مجھے کیوں بلایا ہے یہاں؟ اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ آئیے بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ وہ چل پڑا۔ مجبوراً حجاب کو اس کی پیروی کرنی پڑی۔ وہ چلتے ہوئے ایک وسیع و عریض لاؤنج میں آ گئے۔ آمنے سامنے صوفوں پر بیٹھنے کے بعد حجاب نے اسے دیکھا۔ صوفوں پر دونوں بازو پھیلائے، ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے، وہ بڑی شان سے بیٹھا تھا۔ اس کے انداز میں ایک شاہانہ پن تھا، یوں جیسے وہ بادشاہ ہو اور یہاں اس کا دربار لگا ہو۔ آپ کو اپنانا چاہتا ہوں حجاب۔ ایک مدھم دھن کی مانند الفاظ اس کی سماعتوں میں اترے اور اسے ساکت و جامد کر گئے۔ آپ میری زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی نہیں ہیں حجاب، لیکن یہاں آنے والی پہلی ہستی ہیں۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر ذرا سا جھکا۔ حجاب کا دل کنپٹیوں میں دھڑکنے لگا۔ اسے خود کو سنبھالنے میں کچھ وقت لگا، لیکن جب وہ بولی تو لہجہ بہت ہموار تھا۔ میں نے آپ کی بات سن لی اور سمجھ بھی لی۔ امید کرتی ہوں آپ بھی میری بات کو سمجھ جائیں گے۔ پہلی بات، آپ کے اور میرے بیچ صدیوں کا فاصلہ ہے جو کسی صورت ٹاپا نہیں جا سکتا۔ دوسری بات، یہ دولت، شہرت آپ اور آپ جیسے سیاستدان کیسے حاصل کرتے ہیں میں بخوبی جانتی ہوں۔ بلیک میلنگ، سفارش، رشوت، گنڈا گردی اور دھاندلی سے۔ مجھے آپ کے اس سیٹ اپ کا حصہ بننے کا کوئی شوق نہیں۔ تیسری بات، میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو خواہ مخواہ خود کو
انٹلیکچوئل ظاہر کرنے کے لیے شادی نہیں کرتی. مجھے یقین ہے کہ میرا بھی ایک گھر ہوگا جہاں رزق حلال کھلانے والا میرا شوہر ہوگا اور فرشتوں جیسے بچے. میں نے کبھی آئیڈیل نہیں ڈھونڈے بلکہ خود کو آئیڈیل بنایا ہے. مجھے آپ جیسے ڈبل مائنڈیڈ اور ڈبل کراس کرنے والے لوگوں سے چڑ ہے. محض ایک پریس کانفرنس کی بات لے کر آپ مجھے نیچا دکھانے کے لیے اس حد تک آ گئے ہیں. حد ہے. آتش فشاں پھٹ چکا تھا. لاوا بہنے کے بعد تباہی کے آثار نمروز علی خان کے چہرے پر تھے. وہ یوں ساکت بیٹھا تھا جیسے اس کی راجدھانی سے بے دخلی کا حکم دے دیا گیا ہو. سفید پڑتا چہرہ سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ جب وہ بولا تو لہجے میں ہزاروں طوفان تھے. آپ میرے دل کی طلب تھی. غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے حجاب تاثیر. جو اپنی اعلیٰ سوچ کا نمونہ ابھی آپ نے دکھایا ہے میں اس پر کوئی صفائی پیش نہیں کروں گا. یہ میری توہین ہے. میں آپ کو معصوم سمجھا تھا. آپ تو پتھر نکلی. یہ ملال تا عمر میرے ساتھ رہے گا کیونکہ جانتا ہوں کہ دنیا میں بہت سے ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں جو قوت برداشت کا امتحان ہوتے ہیں لیکن پھر بھی زندہ رہتے ہیں. میں بھی کوشش کروں گا. وہ اثر لیے بغیر اٹھ کھڑی ہوئی. ہینڈ بیگ کندھے سے لٹکایا. فائل سینے سے لگائی اور بولی ہمارے درمیان کوئی آئندہ تو نہیں ہے نہ مسٹر خان. پر اعتماد اور پرسکون لہجہ. نمروز علی خان کے دل پر قیامتیں ڈھا گیا. نہیں. مچا ہوا لہجہ. وہ تیزی سے خارجی دروازے کی طرف مڑ گئی. الیکشنز کے دن قریب آ چکے تھے. وہ تینوں اس وقت کسی اہم رپورٹ کو فائل کر رہے تھے. حجاب نے کچھ بولتے ہوئے سر اٹھا کر عمر کو دیکھا اور اسے کچھ عجیب سا احساس ہوا. عمر یک ٹک سامنے بیٹھی ثنا کو دیکھ رہا تھا جو سر جھکائے کچھ لکھنے میں مصروف تھی. اس نے عمر کو آواز دی. وہ اسی طرح بیٹھا رہا. پھر اس نے اس کے شانے کو جھنجھوڑا. کہاں ہو؟ کب سے بول رہی ہوں. وہ چونک کر متوجہ ہوا. ہاں بولو. حجاب نے اپنی مسکراہٹ چھپا لی. اسے بڑے عرصے سے شک تھا کہ عمر ثنا میں انٹرسٹڈ ہے. آج یقین ہو گیا تھا. رپورٹ مکمل کرنے کے بعد عمر اسے لے کر فاروقی صاحب کے کمرے کی طرف چل پڑا تو حجاب نے فوراً ثنا کو گھیرا. ثنا یار کہیں منگنی کرانے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ حجاب کا سوال نما جواب سن کر ہنس دی. تم تو یوں کہہ رہی ہو جیسے لڑکے بٹ رہے ہیں. پھر بھی کہیں بات تو نہیں چل رہی نا؟ ارے نہیں بھائی ابھی کہاں. ابھی تو امی جان کو فرا کے لیے کوئی پسند نہیں آ رہا. ثنا نے اپنی بڑی بہن کا نام لیا. اچھا چھوڑو یہ بتاؤ کیا لکھ رہی ہو؟ میرا موضوع ہے خواتین میں ووٹ دینے کے حوالے سے بیداری. اچھی بات ہے. ویسے تم کس کو ووٹ دے رہی ہو؟ حجاب نے مسکرا کر کہا. PJF کو. ثنا نے خوشی سے کہا. کیوں؟ حجاب کی مسکراہٹ غائب ہو گئی. کیوں؟ تمہیں نہیں لگتا حجاب نمروز علی خان از دا بیسٹ پرسن فار دس؟ کیا فضول بات ہے ثنا طارق. تمہیں اچھی طرح معلوم ہے ہر سیاستدان اندر سے دوگلا جھوٹا دہشت گرد اور بلیک میلر ہوتا ہے. اللہ کو مانو یار. اتنے سخت الفاظ ماننا پڑتا ہے یار. اس بندے میں کوئی تو ایسی بات ہے جو اسے منفرد بناتی ہے. ثنا کا لہجہ پختہ تھا. جانے دو سیدھی بات کرو. تم اس سے متاثر ہو اور کیا؟ بالکل ہوں. اتنی تباہ کن پرسنالٹی سے کون متاثر نہیں ہوگا؟ بند کرو یہ موضوع یار. کوئی اور بات کرتے ہیں. حجاب نے موضوع بدل دیا. کچھ دیر بعد وہ دونوں دنیا و مافیا سے بے خبر کپڑوں کے ڈیزائن رنگوں قسموں پر خالصتاً زنانہ بحث میں مصروف ہو چکی تھیں. سب گھر والے اس وقت دسترخوان پر جمع تھے. منزا اور مائرہ بھی آئی ہوئی تھیں. کھانا کھانے کے دوران حجاب نے سٹارٹ لیا. منزا آپی آپ کو نہیں لگتا ہم نے اب تک ایک نہایت اہم کام کو پس پشت ڈالا ہوا ہے؟ کون سا کام؟ مائرہ نے حیرت سے سر اٹھایا. بڑی امی آپ کو نہیں لگتا اب ہمیں عمر کی شادی کر دینی چاہیے؟ اس نے سب کے چہروں پر نظر دوڑا کر صفیہ بیگم کو فوکس کیا. پانی پیتے ہوئے عمر کو اچھو لگ گیا. ایک جھانپڑ دوں گا بدتمیز لڑکی. اپنی بلا میرے سر ڈالنا چاہتی ہو؟ عمر نے اسے گرکا تو سب کی دبی دبی ہنسی پھیل گئی. ارے نہیں بھائی کہنے دو اسے. یہ تو ہم سب کا ارمان ہے. مائرہ نے محبت سے کہا. حجاب فوراً جوش میں آ گئی. بالکل. کم از کم منگنی تو ہو جانی چاہیے. پھر ہم وہ گانا بھی تو گائیں گے نا. شادی پہ ویر میرا گھوڑی چڑھیا. صاحب نے بچوں کی طرح تالیاں بجاتے ہوئے کہا. سب ہنس دیے. پھر کیا خیال ہے عمر؟ آمنہ بیگم نے پوچھا. اس نے حاضرین پر نظر ڈالی. سب کو سنجیدہ
देखा तो फौरन अपना मूड चेंज कर लिया, और जब वो बोला तो लहजे में उस शख्स की सी रौनक और सख्ती थी जो घर का इकलौता सरबराह होता है और जैसे अपनी कमाई का बड़ा जाम होता है। चेहरे पर मसनूई संजीदगी उभर आई। ये क्या फजूल टॉपिक शुरू कर लिया आप सबने, और तुम हिजाब को एक खास खूबी से नवाजा। अम्मी जान, आप इसके किसी प्रपोजल की बात कर रही थी ना? छानबीन करवाइए फिर फाइनल करते हैं। इसने गोया हिजाब का मुंह ही बंद कर दिया। उसकी तो जान पर बन गई। और तुम ज़रा फारिग होकर मेरे कमरे में आओ। वो बात ख़त्म करके उठ गया। हिजाब ने इसकी पुश्त को घूरा। अब सबका ध्यान हिजाब की तरफ हो गया और हिजाब की शामत आ गई। हाँ भाई, बात तो सही की है उमर ने। तुम सुनाओ क्या इरादा है? मुंजा ने उसे घेर लिया। वो चिल्ला गई, उफ मेरे पीछे मत पड़े, मैं ज़रा उमर की बात सुन लूँ। वो कतरा कर भागी। लो सुन लो, इन बहन भाइयों की तो हर बात निराली है। मैं कहती हूँ आमना, उनकी शादियाँ इकट्ठे ही करना होंगी। सफिया बेगम ने तासुब से कहा। इकट्ठे कैसे होंगी? कोई माने तो फिर ना। मायरा ने भी हिस्सा लिया। बात करती हूँ उसके बाबा से। आमना बेगम ने पुरसोच अंदाज में सर हिलाया। दूसरी तरफ वो उमर के कमरे में पहुंची तो इसे कंप्यूटर पर मसरूफ़ पाया। मुझे फंसा कर खुद यहाँ हो मज़े में। हिजाब ने तंज किया। तुम्हें फंसा कर? उमर ने हैरान होकर कुर्सी उसकी तरफ घुमाई। वो टेबल पर चढ़कर बैठ गया। हाँ तो और क्या? और तुमने इंतहाई अहम मौजू इंतहाई गलत वक्त पर छेड़ा है। बिल्कुल गलत। पता है मेरी नज़र में इतनी अच्छी लड़की है कि क्या बताऊं। सुनोगे तो? इसने मायनी खेज अंदाज में कहकर बात अधूरी छोड़ दी। वो बुरी तरह चौंका। कौन है? दांत होगे मेरी पसंद को। अच्छा बताओ भी। वो बेचैन हुआ। सना तारिक। उमर का मुंह हैरत से खुल गया। इसने नाकाबिल यकीन नज़रों से हिजाब को देखा। उसके चेहरे पर दबी मुस्कुराहट थी। ओह तो तुम जानती हो? वो बेरब्त हो गया। यू नो उमर, आई एम जीनियस। तुम्हें तो मुझ जैसी बहन पर फख्र करना चाहिए जो तुम्हारे चेहरे से तुम्हारे दिल की खुशी जान लेती है। इसने मुस्कुराकर फर्जी कॉलर झाड़े गए। वो कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। इसे समझ नहीं आई वो अपनी खुशी का इजहार किस तरह करे। चंद लम्हे वो तमतमाते चेहरे के साथ हिजाब को देखता रहा, फिर बेइख्तियार इसका हाथ पकड़ लिया। मैं कहता हूँ बहन हो तो तुम्हारे जैसी, दिल खुश कर दिया मेरा। दोनों हाथ पे हाथ मारकर हंसते चले गए। नेक ख्याल है, लेकिन मैं चाहता हूँ पहले तुम्हारे फर्ज से सब दोष हो जाऊं। उमर के चेहरे पर जिम्मेदार भाइयों वाली संजीदगी आ गई। ओफो, तुम सब मिलकर मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? वो झुंझला गई। चुप रहो तुम, नेक बच्चियां इन मामलों में नहीं बोला करती। उमर ने इसे डांट दिया। ये बात गलत है, तुमने मुझे टाइम लिमिट दी हुई है। वो मुंह बसोड़ी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हिजाब ने इसकी बात कतई कर दी। प्लीज़ अभी मुझे शादी नहीं करनी, अभी मुझे बहुत कुछ करना है। मसलन क्या करना है? केटू से करनी है। उमर ने तंज किया। इससे भी अहम काम है। तुम्हें नहीं लगता हमें अपनी ज़िंदगियों में तब्दीली की ज़रूरत है? क्या सारी ज़िंदगी हम बैल की तरह एक दायरे में चक्कर लगाते रहेंगे? इतनी मामूली तनख्वाह जिसमें अपनी पसंद का सूट खरीदते हुए भी सोचना पड़ता है कि बजट डिस्टर्ब ना हो। मुझे नफ़रत है इस ज़िंदगी से। यह हकीर केंचुओं जैसी ज़िंदगी जिसमें जो चाहे हमें रोंद कर गुजर जाए। मैं चाहती हूँ कम अज़ कम हमारे पास इतनी दौलत तो हो कि हम इन गंदी गलियों से किसी पोश इलाके में शिफ्ट हो सकें। मैं चाहती हूँ हमारे पास इतनी ताकत हो, इतनी दौलत कि हमारे साथ कोई ज़्यादती ना कर सके। उमर शशतर बैठा था। बहुत खूब, इतनी आला सोच का मुजाहरा कभी पहले तो ना किया तुमने। वैसे ये तब्दीली आई कब? मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ हिजाब, तुम्हारी सोच कभी ऐसी नहीं थी। वो तल्खी से पूछ रहा था। अब हो गई है, वो सुकून से बोली। तो ये वजह है शादी से मुसलसल इनकार की? बिल्कुल। मैं चाहती हूँ फ़िलहाल मुझे तंग ना किया जाए। वो अपनी पूरी बात करके कमरे से निकल गई। उमर दंग सा इसकी तब्दीली पर गौर कर रहा था। दूसरी तरफ वो सुकून से नीचे उतरी तो मायरा मुंजा को इसी के पास विराजमान पाया। जबकि साहब किचन समेट रही थी, वो अपने कमरे में आ गई। टेबल से कुछ पेपर्स, फाइल और अपनी बुक्स पकड़ी और बेड पर बैठ गई। इसे असाइनमेंट तैयार करनी थी। काम करते हुए दाएं तरफ पड़े फ़ोन की बीप हुई तो वो चौंकी। इसने फ़ोन चेक किया तो समीन का मैसेज था। वो पढ़कर जवाब लिखने लगी। गुज़िश्ता 19 दिन से वो हालत सुकून में थी। अब ना तो मैसेज आते और ना फ़ोन कॉल, और वो अपनी कामयाबी पर नाज़ा थी। नमरोज़ अली ख़ान की किसी बात पर ना तो उसने कान धरा था, ना उसकी गहराई जांचने की कोशिश की थी।
اس کے خیال میں یہ سب صرف اسے ہرانے اور نیچا دکھانے کی سازش تھی جو کہ اس نے ناکام بنا دی تھی. وہ اس کا سکون، اطمینان، خوشی سب چھین چکی ہے، یہ وہ نہیں جانتی تھی. So guys, that was the end of part 1 of Iskare Jinu mein. Do subscribe to my channel for the latest updates. And guys, please encourage my efforts by liking and subscribing to my channel. You can also give any sort of suggestion or recommendation in the comment box. So feel free to discuss it with me. Thank you so much.